لیکن لوگ پھر کئی دفعہ نہیں کرتے نا، ایک قتل کے بدلے پورے پورے قبیلے کو کر دیتے ہیں، اور پورے پورے جو ہے نا پوری پوری فیملیز کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف قصاص کا حکم دیا ہے کہ بس قاتل کو جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے گا. کیونکہ ورنہ اگر یہ چیز نہ بدلا لیا جائے تو دل کے اندر جو ہے نا ایک جلن رہتی ہے. اپنے پیارا اگر کسی کا قتل ہو گیا ہے تو اس کا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، ورنہ ہم قیامت کے دن اس کو کیا منہ دکھائیں گے، یا ہم اس کا کیسے فیس کریں گے. تو لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے جو ہے ان کے دل کو چین نہیں آتا جب تک کہ بدلہ نہ لیا جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص جو ہے اس کو کہا کہ یہ ضروری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص کے اندر زندگی ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. تو یہ جو ہے یہ اس میں ایکچولی بہت ساری جانیں بچ جاتی ہیں. ایک جان تو جاتی ہے کیونکہ اس نے مارا ہوتا ہے، لیکن باقی ساری فیملی بچ جاتی ہے. اچھا جی، آگے اگلا حکم آتا ہے کتب علیکم، لکھ دیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب آ جائے تم میں سے کوئی کسی ایک کو موت، ان ترک، اگر وہ چھوڑ جائے، خیر للوصیت، مال کو تو اس میں وصیت کرنا ہے. تو یہ حکم پہلے تھا، تو اس میں کہا کہ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین بالمعروف، اور قرابت داروں کے لیے بھلے طریقے سے، یعنی کہ وصیت کر کے جائے وہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے. آگے جو ہے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ نساء میں جو ہے وہ پورے جو ہے نا اس کے انہیریٹنس کے سارے لاز آ جاتے ہیں. یہ پہلے تھا، لیکن اب جو ہے وصیت جو ہے اس میں 1/3 ہوتی ہے وصیت پورے مال کی، اور اس میں سے ہے آپ اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے سکتے ہو، چاہے کسی ادارے کو دے دو، چاہے کسی اور کو دے دو، لیکن جس کا حصہ بنتا ہے اس کے نام کے اوپر وصیت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں پورے جو حصے ہیں انہیریٹنس کے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہاں پہ میں یہ زیادہ ایکسپلین کر دیں گے، اس چیز کو زیادہ بات کر لیں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہ چھوڑ جاتا ہے مال کو تو وصیت کرنی ہے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے، حقاً علی المتقین، متقی لوگوں کے اوپر یہ حق ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور اگر کوئی اس کو چینج کر دیتا ہے جو اس نے اس کو سن لیا، فانما اسمہ، تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا، علی الذین یبدلونہ، جو اس کو بدل دیتے ہیں. تو وصیت کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. فمن خاف من موص، لیکن اگر کوئی اس چیز سے خوفزدہ ہے، اس کو اس چیز کا ڈر ہے کہ جو وصیت جس نے کی ہے جنفن، اس نے جانبداری سے کام لیا ہے، یعنی کہ اس نے غلط سائڈ لی ہے، کسی ایک کو زیادہ دے دیا ہے، یا مسٹیک کی ہے، او اسمن، یا اس نے کوئی گناہ کیا ہے، تو اصلح بینہم، تو وہ اس کی اصلاح کر دے، وہ وصیت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. فلا اسم علیہ، تو پھر جو اس وصیت کو ٹھیک کرے گا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے. تو اگر کوئی دیکھتا ہے کہ کسی نے بہت زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ تو اس کو چینج کر سکتا ہے. اچھا جی، اب ہمارے پاس جو ہے نا آگے آتا ہے اب رمضان کی اور روزوں کی جو ہے نا اس کی فرضیت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ صرف آپ کو پتہ ہے قرآن میں صرف ایک جگہ پہ آتا ہے، صرف یہاں پہ آتا ہے کہ رمضان کے متعلق جو بھی احکام ہے صرف یہاں پہ آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے جو ہیں ان کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لکھا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پہلے جو آیتیں ہیں وہ ان روزوں کے لیے ہیں جو کہ ایام بیت کے ہوتے ہیں، جو درمیان کے 3 روزے ہوتے ہیں، 13 14 15 ایوری منتھ کو جو ہوتی ہیں 14ویں کے چاند کے ارد گرد. اور یا پھر جو ہے نا اس کا وہ آتا تھا محرم کا روزہ جو تھا اس کو فرض کیا گیا تھا پہلے، کیونکہ عرب جو تھے وہ روزوں کے عادی نہیں تھے. ان لوگوں کو باقی چیزیں تو یہ کرتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کسی طریقے کی کرتے تھے، چیریٹیز بھی دیتے تھے، لیکن روزے نہیں رکھتے تھے. تو ان کو آہستہ آہستہ روزے کا عادی کیا گیا. تو اس لیے پہلے تھوڑے سے روزے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے پورا مہینہ جو تھا وہ رمضان کا وہ فرض ہو گیا. تو شروع میں جو تھا اس کے متعلق ہے ایام معدودات، یہ دن ہے گنے چنے. فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی اگر کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا ٹریول کر رہا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ پھر گنتی کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ کیا کریں، فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کا کھانا دے دیں. فمن تطوع خیرا، تو جو کوئی خوشی سے زیادہ کر دے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے.
وَأَن تَصُومُوا لیکن اگر تم روزہ رکھو خیر لکم تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو یہ ہے کہ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا ایک وقت کا کھانا، ٹھیک ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر زیادہ دے دو، دو وقت کا کھانا دینا چاہتے ہو یا 3 وقت کا کھانا دینا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، وہ زیادہ اچھی بات ہے کہ زیادہ دے دو، لیکن اگر روزہ رکھ لو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی بیماری پہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی کہ ایون ڈائبٹیز کے لوگ بھی جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنی جو وہ ہے میڈیسنز وغیرہ کو وہ ایڈجسٹ کر لیں تو وہ بڑے اچھے سے رکھ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی بات پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب جو ہے اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ وہ ہے جو کہ انزل فیہ القرآن اس کے اندر جو ہے قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس تو سب سے بڑی بات جو ہے قرآن جو ہے وہ اسی مہینے میں سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے آگے پڑھتے ہیں نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، اور ہمیں پتہ کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ یہ جو تھا یہ لیلۃ القدر میں آیا تھا، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے زمین کے اوپر آتا رہا۔ تو رمضان کا سب سے بڑی بات ہے، یعنی کہ دو باتیں ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، آپ کو اللہ کانشیس کرتا ہے، آپ کو اللہ سے کنیکشن بناتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اس کو جو پورا ہر چیزیں جو نا منیمائز کر دیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس میں بنا لیں، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ دورہ قرآن کریں، کچھ اپنا ایک قرآن اپنا سٹارٹ کر لیں، پھر تراویح پہ سنیں، یعنی کہ یہ مہینہ جو ہے نا قرآن کے نام پورا مہینہ جو ہے نا آپ اس کو قرآن کے نام کر دیں، ٹھیک ہے، ایک مہینے کی بات ہے، اور یہ کہ اس سے اور کچھ نہ کچھ کوشش کریں، کچھ یاد بھی کر لیں، بس اٹھتے بیٹھتے قرآن کے ساتھ جو ہے نا تعلق ہونا چاہیے اس میں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں جو ہے نا قرآن آیا، اور قرآن کیا ہے؟ وہ گائیڈنس ہے لوگوں کے لیے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان اور یہ کہ اس میں جو ہے یہ فرق کرتا ہے، رائٹ اور رانگ میں فرق کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتا دیتا ہے دو راستے ہیں، تو جس کو فالو کرو گے تمہاری مرضی ہے، سیدھے پہ جاؤ گے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، اور اگر غلط راستے پہ جاؤ گے تو پھر تم سوچ لو کیا انجام ہوئے گا۔ تو یہ فرقان کرتا ہے، فرق بتاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فمن شہد منکم الشہر جو کوئی اس مہینے کو پالے، موجود ہو، حاضر ہو، فلیصم ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس مہینے کے روزے رکھے، ومن کان مریضا لیکن اگر کوئی مریض ہے اولا سفر یا وہ ٹریول کر رہا ہے، فعدت من ایام اخر تو وہ دوسرے دنوں کا جو ہے وہ گنتی پوری کر لے، یرید اللہ بکم الجسرا اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ولا یرید بکم الاسرا وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، ولی تکمل العدت اور تاکہ تم کمپلیٹ کر لو گنتی کو، تو یہ پورے 30 ڈیز جو ہیں 29 یا 30 جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں، ولی تکبر اللہ اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم کہ اس نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو، تو یہ کہ اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو اور اللہ مطلب تھینک یو بھی بولو کہ اللہ نے تم کو گائیڈنس دے دی اس کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو میں بہت قریب ہوں، اللہ کو اپنے قریب پایا کریں، اللہ کو قریب محسوس کیا کریں، اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی سوچا کریں کہ اللہ ہر سٹیپ کے اوپر ہمیں جواب دیتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، اجیب ہوں میں جواب دیتا ہوں، دعوت الدائی دعا کرنے والے کی، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ جواب دیتے ہیں، اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا کرے، فلیستجیبوا لی بس وہ میرا بھی حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا اور وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں، تو ہم اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کی بھی مانیں، ٹھیک ہے، ہم بھی اللہ کی مانیں اور اللہ ہمارے بہت قریب ہے، اللہ کو محسوس کیا کریں، ہماری ساری باتیں سنتے ہیں، تو کسی اور سے بات کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگا کریں۔ اللہ نے بتا دیا یہ دو رکوع جو یہاں پہ آئے نا، ایک یا دو رکوع جو آئے ہیں آئی تھنک 20-30 ہے، تو اس میں پورے جو ہے نا رمضان کے آپ کو وہ بتا دی گئے ہیں، احکام بتا دیے گئے ہیں۔ حل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی وائفز کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ رکھنا، ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن
اور تم ان کے لیے لباس ہو. اتنی پیاری ڈسکرپشن میاں بیوی کے رشتے کی کہیں اور نہیں دی گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہی ہے کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے. تو لباس کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، اور یہ کہ آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہے، کمپلیمنٹ کرتا ہے. تو ہمیں بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ایپ چھپانے چاہیے. تو ہمیں یہ نہیں کہ ہم ان کی شکایتیں ہی کرتے رہے ہر وقت دوسروں سے، ہم نے ان کی شکایتیں نہیں کرنی. اور دوسری بات، ہم نے ان سے کمپیٹ بھی نہیں کرنا، ہر بات پہ ہم نے ان سے بحث نہیں کرنی کہ آئی ایم رائٹ یو آر رانگ. میاں بیوی میں جو ہے نا یہ نہیں ہوتا ہر وقت بحث ہی بحث ہو رہی ہو، ہر وقت کمپٹیشن چل رہا ہو، میرا پوائنٹ ٹھیک ہے آپ کا غلط ہے. کبھی کبھی ہارنا ہی بہتر ہوتا ہے، خاص طور پہ اس رشتے میں ہار جاؤ تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز ہر وقت جیتنا ضروری نہیں ہوتا. تو بحث نہیں کرنی. اللہ نے کہا علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم کنتم تختانون انفسکم، تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ. یعنی کہ صحابہ جو تھے رات کو ریلیشن شپ کر لیتے تھے، تو پھر وہ تھوڑے سے ان کے دل کے اندر نا ایک وہ ہوتا تھا، گلٹ آتا تھا کہ پتہ نہیں ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے تو جو جیوز ہوتے ہیں نا وہ ان کے لیے ایک وقت جیسے افطار کیا ہے نا، تو اس کے بعد کچھ نہیں کھانا پینا، نہ ریلیشن شپ رکھنا ہے اگلے دن افطار کے وقت تک. سمجھو کہ 24 گھنٹے کے روزے تھے ان کے. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بھی ایسے ہیں. تو پھر یہ لوگ گلٹی فیل کرتے تھے کہ رات کو اگر کچھ ریلیشن شپ کر لیا تو اللہ نے کہا فتاب علیکم، اللہ تم پہ مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور اس نے تم سے درگزر کیا. ان کا کوئی یہ گناہ تو نہیں تھا لیکن وہ سمجھ رہے تھے. فالآن باشروہن، تو تم ان سے مباشرت کرو، یعنی کہ ریلیشن شپ کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تو یہ کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ آپ سحری کھانے کے بعد بھی اگر غسل لینا ہے ریلیشن شپ کے بعد، تو آپ سحری کھا چکو، اس کے بعد بھی جو ہے نا آپ نہا کے نماز پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ پہلے نہاؤ، آپ بعد میں بھی نہا سکتے ہو، لیکن ظاہر فجر سے پہلے نہا لو تاکہ فجر جو ہے وہ قضا نہ ہو. تو اچھا ٹھیک ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، کہ جو وائٹ دھاگا ہے، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، یعنی کہ من الفجر، فجر کے وقت سے. یعنی کہ آسمان کے اوپر ہلکی سی پاپ پھوٹنے لگ جاتی ہے نا، وائٹ لائن آ جاتی ہے جب آسمان کے اوپر. تو کسی صحابی نے سمجھا کہ واقعی جو نا وائٹ اور بلیک دھاگے کو ساتھ رکھیں اور پھر وہ دیکھیں جب وہ ان کو ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں تو پھر اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا ہے. تو پھر ان کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایکچولی آسمان کو دیکھنا ہے. آسمان پہ جب وائٹ لائٹ آ جاتی ہے تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا ہے، یعنی کہ فجر کے ٹائم پہ. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر یہ کہ تم کمپلیٹ کرو روزے کو رات کے وقت تک. ولا تباشروہن، اور تم نے ریلیشن شپ نہیں کرنا اپنی وائفز کے ساتھ. وانتم عاکفون، جبکہ تم اعتکاف میں ہو. فی المساجد، مسجد میں. اعتکاف جو ہے 10 دن کا ہوتا ہے، 21 کی نائٹ سے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر جب چاند نکل آتا ہے تو عید کا چاند، تو پھر اس کے بعد جو اس میں سے نکلتے ہیں. تو اس وقت تک آپ نے ریلیشن شپ نہیں کرنا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب مت جاؤ. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے آیاتہ للناس، لوگوں کے لیے اپنی آیات، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اب اگلا حکم اللہ کہتے ہیں کہ تم جو ہو آپس میں جو ہے باطل طریقے سے ایک دوسرے کی ویلتھ مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم پہنچاؤ ان کو حاکموں کی طرف. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم کھاؤ ایک حصہ مالوں میں سے، لوگوں کے مال میں سے. بالاسم، گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. تو یعنی کہ رشوت سے کسی کا پلاٹ اپنے نام کروا لینا، کسی کے پاس کاغذات صحیح نہیں تھے، کوئی یتیم تھا یا کوئی کمزور تھا، غریب تھا، تو اس کی زمین کو ہڑپ نہ کر جاؤ. تو یہ سب چیزیں مت کرو. اگر تمہارے پاس پیسہ ہے یا کوئی ریسورسز ہیں تو ان کا غلط استعمال نہیں کرو. اور جو حکام ہیں، جو نا گورنمنٹ آفیسرز ہیں، ان کو بھی پیسے دے دے کے لوگوں کے مال مت کھا جاؤ. اسی طرح سرکاری گاڑیاں اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آگے جو ہے اللہ کہتے ہیں یسلونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، ہیا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات مقررہ ہیں. والحج، اور حج کا ٹائم ہے. چاند سے ہمارے اسلامی چیزیں رمضان ہو گیا، حج ہو گیا، یہ سب چیزیں ہم جو ہیں چاند کو دیکھ کے کرتے ہیں.
اور پھر اگلا ایک اللہ تعالیٰ ان کی جو ایک غلط کام کرتے تھے یعنی کہ ایک بدشگونی سمجھتے تھے اس کے بارے میں بتایا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا کہ تم اپنے گھروں میں جو ہے بیک سائڈ سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى مگر نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی کہ جب جو ایک دفعہ احرام پہن لیتے تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے مین ڈور سے گھر میں انٹر نہیں ہوتے تھے. سوچتے تھے کہ اس طرح کوئی خرابی ہو جائے گی, کوئی بدشگونی ہو جائے گی, کوئی مصیبت آ جائے گی. اور یہ جب اگر کوئی کام پڑ جاتا تھا تو احرام کی حالت میں ہوتے تھے تو یہ اپنے گھروں کے بیک ڈور سے آتے تھے یا بیک کی وال سے پھلان کے اندر آتے تھے, پیچھے سے آتے تھے, مین ڈور سے نہیں آتے تھے. اللہ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا تم اپنے گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ, سیدھے طریقے سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو ہمیں بھی الٹے سیدھے جو ہے نا یہ بیڈ اوپن نہیں سمجھنے چاہیے کہ کالی بلی چلی گئی تو چلو جی یہ کچھ غلط ہو گیا, لیفٹ ٹانگ پھڑک رہی ہے تو کچھ غلط ہو جائے گا. ایسے ہم لوگوں کو بھی بدشگونیاں نہیں سمجھنا چاہیے. سب اچھا برا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کالی بلی بھی اللہ نے بنائی ہے بیچاری, اس کا رنگ کالا ہے تو کیا ہو گیا, سامنے سے گزر گئی تو مجھے لٹرلی لوگوں نے بتایا کہ ہم گاڑی واپس موڑ کے گھر آ جاتے ہیں کہ کالی بلی گزر گئی ہے. تو ایسے نہیں کرتے. اچھا آگے جو ہے اب جنگ کا حکم آ گیا. اللہ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے مکہ میں نہیں تھا, پھر مدینہ میں جب آئے اور اب جو ہے پہلے ڈیفینسو تھا کہ اپنا ڈیفینڈ کرنا ہے اور اب اوفینسو بھی ہو گیا کہ جنگ یہ کر بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وَلَا تَعْتَدُوا تم زیادتی مت کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ محبت نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کے ساتھ. وَاقْتُلُوهُمْ تم ان کو قتل کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکالو. مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے انہوں نے نکالا. جب انہوں نے فتح مکہ پہ آ گیا تھا حکم کہ آپ جو ہے ان کو ٹائم دے دیا گیا تھا کہ اب یہ اس ٹائم میں اگر نہیں چھوڑ کے جاتے حجاز کو یعنی کہ مکہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو تو ان کو ایک ٹائم پیریڈ دے دیا تھا, تو پھر ان کو قتل کرنے کا حکم تھا. والفتنہ اور جو فتنہ ہے جو یہ سارا جو شرارتیں کرتے ہیں اشد من القتل یہ قتل سے زیادہ سخت ہے. ان کی جو سازشیں ہیں اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس ان کو قتل نہیں کرو. حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں وہاں پہ. فإن قاتلوکم اگر وہ وہاں تم سے جنگ کرتے ہیں فقتلوہم تو تم بھی ان سے جنگ کرو, پھر تم ان کو مار سکتے ہو. کذالک جزاء الکافرین یہ بدلہ ہے کافروں کا. تو یہ اس ٹائم پہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ اجازت تھی. ٹھیک ہے, ورنہ وہ امن کا شہر ہے, وہاں پہ جو ہے آپ کسی کو مار نہیں سکتے. تو یہ اس ٹائم پہ یہ ہوا تھا, فتح مکہ پہ تھوڑی دیر کے لیے کیا تھا اور ایسی سچویشن میں کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا اٹیک ہو جائے تو اپنے آپ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہو اور جو دشمن ہے ان کو مار بھی سکتے ہو. فَإِنِ انْتَهُوا اگر وہ رک جاتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ ان کو مارو, ان سے لڑو. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ تاکہ جو ہے کوئی فتنہ نہ رہے, کوئی بھی جو ہے اللہ کے دین کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ختم ہو جائیں. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے, دین جو ہے وہ پورا چھا جائے. ٹھیک ہے نا, ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم دین کے لیے جو ہے کوشش کریں, دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے ہم پوری کوشش کریں. وہ جو شعر مجھے یاد آ رہا ہے نا علامہ اقبال کا ہے آئی تھنک, کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ دین کی سرفرازی ہو رہی ہے. پھر فَإِنِ انْتَهُوا اگر وہ رک جاتے ہیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو پھر کوئی زیادتی نہیں مگر صرف ظالموں پر. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس پہ ظلم کرو, ادروائز باقی جو لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہ کہو. الشہر الحرام بشہر الحرام تو جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا بدلہ حرمت والے مہینوں کا ہے, یعنی کہ ان میں جنگ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس میں بھی انہوں نے اگر زیادتی کی تو پھر تم لوگ بھی کر سکتے ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے تو ذی القعدہ کا مہینہ ہے جو کہ سیکرٹ مہینہ تھا, رسپیکٹ والا مہینہ تھا, تو ان کو اس میں روک دیا گیا تھا کہ تم لوگ عمرہ نہیں کر سکتے, اور یہ واپس آ گئے تھے. اور پھر اگلے سال پھر 7 ہجری میں یہ لوگ دوبارہ گئے,
سیم ایک سیکرڈ مہینہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جانے سے پہلے ان کو بتا دیا کہ سیکرڈ مہینوں کے بدلے سیکرڈ مہینے ہیں، والحرمات قصاص، اور جو حرمتیں ہیں، جو سیکرڈ چیزیں ہیں، اللہ کے شاعر ہیں، ان کا بدلہ ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو رسپیکٹ دینی ہے. لیکن فمن اعتدى علیکم، اگر تم پہ کوئی زیادتی کرتا ہے، فاعتدوا علیہ، تم بھی پھر زیادتی کرو ان کے اوپر، بمثل ما اعتدى علیکم، جیسی انہوں نے تم پہ زیادتی کی ہے. تو اگر وہ تمہارا لحاظ نہیں کر رہے، ان مہینوں کا لحاظ نہیں کر رہے، پھر تمہیں بھی پرواہ نہیں کرنی ہے، تو تم بھی پھر ان سے جو ہے بدلہ لوگے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ جو ہے وہ متقیوں کے ساتھ ہے. اچھا، اب اگلا ٹاپک آ گیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف. یعنی کہ اب جہاد بھی کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ تم نے خرچ بھی کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ جہاد اگر ایک چیز کو لے لیتے ہو نیکی کو، تو دوسری نیکیاں جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہو. جہاد اپنی جگہ، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے انفقوا فی سبیل اللہ جو ہے وہ اپنی جگہ. یہ مت سمجھو کہ جہاد کیا تو خرچہ نہیں دینا، زکوٰۃ نہیں دینی، اور یہ نہ چیریٹی نہیں کرنی، تو اس کو بھی کرنا ہے. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے تزکیہ میں یہ چیز پوائنٹ آ جائے گا، ہم نے محسن بننا ہے، ہم نے احسان کرنا ہے لوگوں کے اوپر، ان کو بڑھ بڑھ کے ان کے ساتھ نیکیاں کرنی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ پھر حج کے احکام بتاتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کمپلیٹ کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، اور اگر میسر آئے، من الحج، قربانی، یعنی نہیں پہنچ سکے، جیسے یہ لوگ حدیبیہ کے ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے تھے، تو اگر روک لیے گئے ہو تو پھر اپنی قربانی دے دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنا سر جو ہے اس کی شیف مت کرو، حتیٰ یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ اپنی حلال گاہ کو نہ پہنچ جائے. تو یہ آخر میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سر کا شیونگ ہے یا جو اس کو کاٹتے ہیں بالوں کو، وہ اینڈ میں کرنا ہے. فمن کانا منکم مریضا، لیکن اگر کوئی مریض ہے، او بہی عظم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی ہے، ففدیۃ من صیام، تو وہ جو ہے اس کو اپنا سر جو ہے شیو کرانا پڑ گیا، تو وہ کیا کرے، وہ روزے رکھے گا، 3 روزے رکھے گا، او صدقۃ، یا وہ صدقہ دے گا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور نسک، یا وہ قربانی کا وہ دے گا، جانور دے گا، جیسے کہتے ہیں نا دم دے گا. اگر اس کو بال پہلے کٹوانے پڑ گئے تو اس کو جو ہے پھر دم دینا ہوگا، یا پھر روزے رکھے گا، یا پھر وہ صدقہ دے گا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ، تو جو کوئی ایسا حج کر رہا ہے امن کے ساتھ کہ جب جو حج تمتع ہوتا ہے نا، کہ اس میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج کے لیے دوبارہ سے احرام باندھتے ہیں. تو اگر تم فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ حج تک، فمستیسر من الحج، تو جب میسر آئے قربانی، تو وہ پھر بعد میں قربانی کرے گا. فمن لم، تو اگر کوئی غریب ہے، کوئی نہیں کر سکتا قربانی، تو پھر فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس کو پھر جو ہے نا 3 روزے رکھنے ہیں حج کے دنوں میں، یعنی کہ 9 ذی الحج کا تو نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے رکھ لے، یا پھر بعد میں جو ایام تشریق ہیں ان میں رکھ لے، 9 کو چھوڑ دے. تو 3 روزے وہ حج کے ایام میں رکھے گا. وہ سبعۃ، اور 7 وہ رکھے گا اذا رجعتم، جب وہ واپس آئے گا. تو یہ کہ وہ 10 روزے رکھے گا اگر وہ غریب تھا اور وہ قربانی نہیں دے سکتا تھا. تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. اچھا، حج تمتع جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، جو دور سے آتے ہیں، کیونکہ جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے نا دوسرا حج ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ عمرہ کیونکہ عمرہ وہ سارا سال کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ والا حج نہیں ہوتا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ جو ہے وہ شدید سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے دن جو ہے وہ مہینے ہیں معلوم. شوال میں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، حاجی جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، روزوں کے بعد شوال آتا ہے، پھر ذی القعدہ، پھر ذی الحج، تو لوگ جو ہے شوال میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی فرض کر لے ان میں حج کو، فلا رفث،
تو وہ کوئی گندی بات نہ کرے، کوئی بھی اس طرح شہوانی بات نہ کرے، ولا فسوق اور گناہ کی بات نہیں کرے، سن کی بات نہ کرے، ولا جدال فی الحج اور حج میں جھگڑا نہیں کرنا، وما تفعلوا من خیر تو جو بھی تم کوئی نیکی کا کام کرو گے، یا علم اللہ تو اللہ ان کو جان لے گا، کوئی بھی نیکی کرو گے تو اللہ اس کو جان لے گا، وتزودوا اور تم زیادہ راہ لے کر جاؤ، یہ نہیں کہو کہ بس حج پہ جا رہے ہیں، اللہ کے توکل پہ جا رہے ہیں، نہیں، تم اپنے لیے پیسے لے کے جاؤ، انف پیسے لے کر جاؤ تاکہ تم وہاں پہ جو ہے کسی سے بھیک مت مانگو، فإن خیر الزاد التقوی اور بیسٹ جو آپ نے سفر میں لے کے جانا ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہو تو اللہ کے مخلوق سے بھی بھلائیاں کرنا، وتقونی مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو، لیس علیکم جناح تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ جب تم لوٹو گے عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، کہاں پہ؟ عند المشعر الحرام، مشعر الحرام یعنی کہ مزدلفہ میں، یہ حرم میں آتا ہے، مزدلفہ کا ایریا جو ہے وہ حرم کے اندر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، عرفات جو ہوتا ہے وہ اس سے آؤٹ سائڈ ہوتا ہے، تو عرفات میں جانا ضروری ہوتا ہے، جو عرفات میں نہیں پہنچتا اس کا حج نہیں ہوتا، عرفات میں جانا ضروری ہوتا ہے، واپس بھی رات جو ہے آپ اس میں آ کے مزدلفہ میں گزارتے ہیں، وہاں پہ آ کے ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مغرب کی اور عشاء کی، اور پھر صبح کی جو ہے پھر سو جاتے ہیں، پھر فجر ذرا جلدی پڑھتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی، اور پھر اس کے بعد فجر کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو پھر وہاں سے جو ہے مینا چلے جاتے ہیں، اور پھر مینا میں آپ کو پتہ ہے کہ 10 کو جو ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں، پتھر مارتے ہیں شیطان کو، جمرات کو جا کے، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ طواف کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں، اور پھر قربانی دیتے ہیں، پھر بال کٹواتے ہیں، تو اس طرح سے یہ سارے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے دیکھتے ہیں، ابھی آتا ہے اس کا ذکر نا، اچھا جی، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ادھر مزدلفہ میں جو ہے وہاں پہ جا کے ذکر کرو، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے تم جو تھے لَمِنَ الضَّالِّينَ تم لوگ مس گائیڈڈ تھے، تم لوگ کو یہ مناسک نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو پتہ ہے ان کے ایلیٹس وغیرہ جو تھے، بہت سارے جو لوگ تھے وہ عرفات جاتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے حرم سے باہر ہے تو اور یہ جو ہے نا باقی لوگ چلے جائیں ہم نہیں جائیں گے، تو یہ لوگ جاتے ہی نہیں تھے، تو اللہ نے پورے مناسک سکھا دیے، اب حج بھی مسلمانوں کو سکھا دیا، ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے دیکھا یہاں پہ قبلہ چینج ہوا، یہاں پہ ہمیں روزوں کا بتا دیا گیا، روزے فرض ہو گئے، اور اب ہمیں حج کے بھی مناسک بتا دیے گئے، ٹھیک ہے، پوری شریعت جو ہے وہ شیپ ہو رہی ہے، ثم افیدوا من حیث افاض الناس پھر تم واپس لوٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی کہ عرفات جاؤ اور عرفات سے واپس پلٹو، واستغفر اللہ اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، فائدہ قضیتم مناسککم جب تم اپنے مناسک حج کمپلیٹ کر لو، فذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، کذکرکم جیسے تم ذکر کرتے ہو آباءکم اپنے بڑوں کا، او اشد ذکر یا زیادہ ذکر کرنا، کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے اس کے بعد مینا میں رہتے تھے، میلے کھیلے کرتے تھے، اپنے بڑوں کی شو آف کرتے تھے کہ ہم اس خاندان کو بلونگ کرتے ہیں، ہم ایسے بلونگ کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا ان سب کو چھوڑو، اللہ کا ذکر کرنا ان دنوں میں، اور پھر اللہ ہمیں بتاتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو یہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا اے میرے اللہ مجھے اس دنیا میں سب کچھ دے دو، تو ایسے بندے کے لیے کیا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تو ہمیں کیا دعا مانگنی ہے، وَمِنْهُمْ ان میں سے ایسے ہیں مَن یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دو اور آخرت میں بھی بھلائی دو، وقنا عذاب النار اور آگ کے عذاب سے بچانا، تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے بھلائیاں دینا، ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ ابھی ہمارا نصف ہوا ہے، آپ لوگ پانی وانی پی لیں، چائے وائے لے لیں، کچھ کر لیں، ابھی تو 4 دن اور کچھ کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ روزے کے ساتھ پورا کریں گے انشاءاللہ، اچھا جی، اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، واللہ سریع الحساب اور اللہ جو ہے جلد حساب لینے والا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات گنے چنے دنوں میں، ایام تشریق میں اللہ کو یاد کرو، فمن تعجل فی یومین اگر کوئی منی سے جلدی کرے 2 دن میں واپس آ جائے، فلا اثم علیہ تو اس پہ کوئی گناہ نہیں،
لیکن ومن تأخر، جو کوئی تاخیر کرے، زیادہ ٹائم گزارے یعنی کہ 3 دن گزارے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. تو جو 2 دن گزارے 3 دن گزارے اس کے ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لمن اتقا، یہ باتیں اس کے لیے ہیں جو کہ تقوی کرے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، جس کی باتیں جو دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ کو بہت آپ اس سے امپریس ہوتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے. حالانکہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بہت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے. تو یہ ایک منافق اخنس بن شریک کے بارے میں بھی آیت جاتی ہے، لیکن یہ ایک کریکٹر بتا دیا گیا ہے. اوور آل ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے بہت امپریس ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو معاملات میں جھگڑا کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ جھگڑالو ہوتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، سعیٰ فِی الْأَرْضِ، وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لِیُفْسِدَ فِیہا، کہ وہ اس میں فساد کرے، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتیاں بھی برباد کرتا ہے اور نسلوں کو بھی برباد کرتا ہے، یعنی کہ بہت فساد مچاتا ہے. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ جو ہے وہ فساد کو پسند نہیں کرتا. دوسری طرف دوسرا کریکٹر، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اچھا نہیں ابھی یہ اسی کا چل رہا ہے. جب اس کو کہا جاتا ہے، جیسے ایسے کریکٹر کو جو ظالم ہے اور جو فسادی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اخذت العزت، تو اس کی ایگو جو ہے وہ بہت ہرٹ ہو جاتی ہے، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ جہنم، تو ایسے انسان کے لیے جو وہ دوزخ ہے، ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہ جو ہے اس کی ایگو بہت ہائی ہوتی ہے، نارسسسٹ ہی لگ رہا بہت بڑا، کہ اس کی جو نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے. اچھا اب دوسرا کریکٹر، دوسرا جو ایک اچھا والا، اچھا انسان کیسا ہوتا ہے، یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ جیسے صہیب رومی جو تھے صحابی، ان کے اوپر ہے یہ آیت. اور جب وہ ہجرت کے وقت جا رہے تھے تو مکہ والوں نے کہا کہ تم اپنا مال نہیں لے کر جا سکتے، تم نے مکہ میں کمایا تھا نا، یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ، کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے. اور وہ خالی ہاتھ گئے جب مدینہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے 2 دفعہ کہا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اس بات سے. تو اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسا ہے جو بیچتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ شفیق ہے اپنے بندوں پر. تو انہوں نے دنیا کو بیچ ڈالا تاکہ اللہ راضی ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا، چلے جی الرٹ ہو جائیں سارے. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ٹھیک ہے، پوری بک کو فالو کرنا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو مت کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی قربانیاں نہیں ہیں، لیکن جو غلط ملت ہم لوگ کچھ چیزیں میں انوالو ہو جاتے ہیں، مرتے کی جو رسمیں ہیں وہ بھی کیئرفلی ان کو فالو کیا جائے، کہ جمعراتیں ہو رہی ہیں اور 40ویں ہو رہے ہیں، تو یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں پتہ چلتا، تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ کہ پورے کے پورے اسلام کو سیکھو اور اسلام میں شامل ہو جاؤ. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ، اگر پھسل جاؤ، پھر اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد جبکہ آ گیا تمہارے پاس البینات، واضح نشانیاں، فَعَلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں حل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ آ جائے ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، سائبانوں میں بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، تو اس دن تو پھر پورا فیصلہ کر دیا جائے گا. یعنی یہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے. یا یہ لوگ کیا ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سامنے آئے تو پھر یہ قرآن کو مانیں گے؟ تو وہ تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جب اللہ اور فرشتے سامنے آ گئے پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان لانے کا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کے پاس سارے امور لوٹائے جاتے ہیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھی، معجزات دیے تھے روشن.
وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ، اور جو کوئی چینج کرتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کے، ما جاءتہ اس کے پاس آ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ جو ہے وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے حکم کو اگر کوئی چینج کر دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر شدید عذاب آئے گا۔ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بہت بیوٹیفائی کر دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوئے گا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جو لوگ تقوی کرتے ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ اوپر ہوں گے، اس دن یہ اتنے اونچے درجات میں ہوں گے اور وہ دوزخ میں، اور یہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو اب ان کا کیا انجام ہوا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس امتا واحدہ، ایکچولی شروع سے لوگ جو تھے وہ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے ان میں سے اٹھایا نبیوں کو، مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری بھی دیتے ہیں اور وہ ڈراتے بھی ہیں۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ۔ تو ان کے اوپر بھی کتابیں آئی تھیں لیکن وہ چینج کرتے رہے، تو اب کیا ہوا کہ اللہ نے آخری نبی بھیج دیے، تو وہ بھی کتابیں ان کے پاس حق کے ساتھ آئی تھیں۔ لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ جب بھی کوئی پرابلم آئے تو کتاب سے رجوع کرو، کتاب سے فیصلہ لو۔ وما اختلف فیہ الا الذین، اور نہیں اختلاف کیا اس میں سے مگر وہ لوگ جو کہ اوتوہ من بعدی، دیے گئے تھے اسے اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، جبکہ ان کے پاس جو ہے واضح نشانیاں آ گئی تھی۔ تو ان کے سب پتہ تھا، جن کے پاس کتابیں ہیں، نالج ہے، ان کو بالکل واضح نشانیاں سب پتہ تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، نہیں مانا دوسرے پروفٹس کو۔ کیوں؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے نہیں مانا۔ فہد اللہ، تو اللہ نے ہدایت دی، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ اب جو ہے وہ پورے گائیڈنس پہ ہیں۔ لما اختلفوا فیہ، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں، من الحق کے باذنہ، حق میں سے اللہ اپنے حکم سے۔ یعنی کہ یہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ انہوں نے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مانتے تھے، کرسچن جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مانتے تھے۔ اللہ نے آ کے بتا دیا قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، مسلم تھے، ٹھیک ہے، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ ہی وہ مشرک تھے۔ اسی طرح باقی جو بھی ان کے اختلافات تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے گاڈ بنا دیا، سن آف گاڈ بنا دیا، تو اللہ نے بتا دیا حق بات کیا ہے۔ یہودیوں نے ان کو بالکل ہی زیرو کر دیا، تو اللہ نے بتا دیا کہ ایسی بات نہیں، وہ اللہ کے پروفٹ تھے۔ تو اسلام نے آ کے، قرآن نے آ کے ساری چیزیں جو اختلاف والی تھی ان کو بالکل صحیح کر دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کر دیتا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور نہیں آئی تمہارے پاس ویسی جو ہے آزمائشیں جیسی کہ پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ مستہم البأساء، ان کو بہت سختیاں پہنچی تھیں، والضراء، اور مصیبتیں آئی تھیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے تھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ ان کے میسنجر اور ان کے فالوورز جو تھے وہ پکار اٹھے تھے، ماہو، جو بھی ان کے ساتھ تھے، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی نصرت قریب ہے۔ جب بھی پریشانی ہو تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ، کوئی بھی پرابلم آئے، ان نصر اللہ قریب، یہ بے شک لکھ کے نا فریج پہ لگا لیں۔ تو یہ بھی ہمارے تزکیہ کا ایک پوائنٹ ہے کہ جب بھی ہم سوچیں پریشان ہوں، کوئی پرابلم آ گئی ہے، ہم سوچیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ اچھا جی، پانی پی لیتے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا جی، اگلا ٹاپک، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم اچھا سپینڈ کرو گے، فللوالدین، اپنے پیرنٹس پہ، والاقربین، اور قرابت داروں پہ، والیتامى، اور آرفنس پہ، والمساکین، اور مسکینوں پہ، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، ان سب کے اوپر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، تو جو بھی تم اچھا نیکی میں سے کچھ کرو گے،
فإن اللہ، تو بے شک اللہ بھی علیم، اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جو بھی نیکی کرو بس اللہ کے رضا کے لیے کریں، ٹھیک ہے، کسی پہ احسان جتانے کے لیے نہیں کرو، لیکن بس خرچ کرو، دینے والا مزاج بنانا چاہیے، ہر وقت دیتے رہو دیتے رہو۔ کتب علیکم القتال، آپ پہ جو ہے جنگ کرنا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور صرف جنگ نہیں، ویسے بھی زندگی کا اصول ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں، کبھی بھی جو ہے نا اللہ کے فیصلوں پہ ناراض نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کبھی لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوا، یہ فیصلہ شاید ٹھیک نہیں ہوا، یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہوئی آپ کے لیے، لیکن کبھی ایسا نہ سوچو، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ تو ہر سچویشن پہ اللہ کے شکر گزار بننا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور ایکچولی وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بری ہے، شر ہے، ایول ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ تو ہمیں ہر سچویشن میں ہیپی ہونا چاہیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ سیکرٹ منتھ میں جنگ کرنا کیسا ہے، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے، یہ جو حرکتیں کرتے رہے ہیں، مسجد حرام میں جانے بھی نہیں دیا، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو مرتد بناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بڑی ہیں۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور انہوں نے وہاں سے رہنے والوں کو نکال دیا، پروفٹ کو، صحابہ کو مجبور کر دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور ان کی جو شرارتیں ہیں، جو ان کی سازشیں ہیں، دے آر مور دین قتل، ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ تم لوگوں سے جنگ کریں، کب تک، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر ہی ڈالیں، تم مسلمانوں کو مرتد بنا دیں، یہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں اس بات کی، تو تم سے تمہارا دین کو چھین لیں، لیکن اللہ کہتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے ان دینہ ہی، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ دوزخ کا ساتھی ہوگا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم مسلمان رہیں، اور مرتے دم تک جو ہے ہم مرتے وقت کلمہ نصیب ہوئے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، کوشش بھی کی، اسٹرگل بھی کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ غفور اور رحیم ہے۔ اگلا ایک کوشچن، یہ بہت کوشچنز ہیں اس میں نا پارے میں، وہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، گیمبلنگ کے بارے میں، کل آپ ان کو بتا دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، ومنافع للناس، تھوڑے سے فائدے بھی ہیں لوگوں کے، تھوڑا سی شراب جو آپ کو پتہ ہے یہ لوگ میڈیسنس میں یوز کرتے ہیں، کاف سیرپس میں یوز کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی جوا کھیلتا ہے تو کبھی وہ جیت بھی جاتا ہے، تھوڑے بہت فائدے ہوتے ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اگلا سوال آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو بھی زیادہ ہے، ایکسٹرا چیزیں دے دو، اپنے گھر کو بھی اب کھنگالیں، ایکسٹرا برتن دے دیں، ایکسٹرا کپڑے دے دیں، ایکسٹرا جوتے دے دیں، پورا دیکھ لیں، گھر کو خالی کریں، اتنا ہمارا جو ہے نا کلٹر ہوا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈی کلٹر کریں اور گھر کو ہلکا کریں، اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں دے جائیں وہ بہتر ہے، تو ایسے ایسے جوڑے ہوتے ہیں کتنے سالوں سے نہیں پہنے ہوتے، تو بس دے دو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیاتی، اب تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تو تم غور و فکر کرو، تو غور کریں کون سے جوڑے نکالنے ہیں، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں،
غور و فکر کرو. آگے کوشچن آ گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. اگلا کوشچن ہے یتیموں کے بارے میں. کل آپ ان کو کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے خیر خواہی چاہنا، بھلا چاہنا جو ہے وہ ان کے ساتھ انصاف کی بات کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو آپس میں مکس اپ کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، تم مشکل میں پڑ جاتے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے. کیونکہ جب وعید آئی نا کہ اگر کوئی ظلم کرے گا، ان کے مال ظلم سے اپنے مال میں ملا لے گا، تو صحابہ اتنے ڈر گئے کہ ان کے لیے علیحدہ کھانا پکانے لگ گئے، علیحدہ ہر چیز کرنے لگ گئے. تو اللہ نے کہا نہیں، مکس اپ کر لو، اٹس اوکے، اللہ کو پتہ ہے کس کی نیت کیسی ہے، کون ان کا بھلا چاہتا ہے. وہ لوگ غلط ہے نا کہ جو یتیم کے پیسوں سے جو ہے اچھی سی گاڑی خرید لیں اور کہیں چلو جی ہم یتیم کو جو ہے نا پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں، اور اس کے چیزیں فٹافٹ یوز کر کے خراب کر جائیں کہ وہ جب بڑا ہوگا تو کہیں واپس مطالبہ نہ کر لے. تو اللہ کو پتہ ہے کہ دلوں کے حال کیسے ہیں کسی کے، لیکن اللہ مشکل میں نہیں ڈالتا. اکٹھے کھانے پکاؤ، اسی میں سے ان کو بھی کھانا دے دو. آگے جو ہے اب نکاح کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم مشرکوں سے نکاح مت کرو، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آؤ. تو بچوں کو سمجھائیں کہ بچے جو ہیں ہندو، سکھ، ان لوگوں سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں. وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ، اور جو لونڈی ہے اور وہ مومنہ ہے، خیر من مشرکہ، وہ ایک مشرک عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگتی ہو. اور اسی طرح عورتوں کی بھی شادیاں تم ان کے مشرکوں کے ساتھ مت کراؤ. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، نہ تم نکاح کرو عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، ایک مومن غلام بہتر ہے، خیر من مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ تمہیں اچھا لگتا ہو، کوئی بڑا پڑھا لکھا ہے، بہت ایجوکیٹڈ ہے، چاہے بڑا ڈیسنٹ بھی ہے، ڈسپلنڈ ہے، لیکن ہے تو مشرک نا. تو ایسے مشرک سے بہتر ہے کہ کسی غلام مومن سے شادی کرا دو. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ نار کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف. والمغفرۃ باذنہ، اور بخشش کی طرف اپنے اذن سے. ویبین آیاتہ للناس، اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اچھا جی، اگلا کویسچن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے پیریڈز کے بارے میں پوچھتے ہیں. کل آپ بتا دیجئے ہوا اذا، یہ ایک ڈسکمفرٹ ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے اس حالت میں دور رہو. ریلیشن شپ نہیں کر سکتے، باقی سب کھانا وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ دیتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ان کو علیحدہ کر دیتے، علیحدہ رومز میں کر دیتے تھے. تو ایسا نہیں ہے اسلام میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، بس ان کے پاس مت جاؤ ریلیشن شپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آپ ان کے پاس آؤ. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، وہ محبت کرتا ہے کس سے؟ بہت توبہ کرنے والوں سے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور وہ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے پوائنٹ آ گیا نا کہ تزکیہ کے لیے کہ ہم نے بہت توبہ کرنے والے بننا ہے. کوئی غلطی ہو جائے، چھوٹی سی مسٹیک ہو جائے، جلدی سے استغفر اللہ کر لیں، اور پاک صاف رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت نہاتے دھوتے رہیں، صاف کپڑے پہنتے رہیں، اور اچھا سا صاف ستھرا ہو کے گھر میں رہا کریں. یہ نہیں کہ بس اپنے پجامے میں اور ٹی شرٹ میں، یہ نہیں، اچھا سے تیار ہو کے رہا کریں. ٹھیک ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنے، وہ جو کپڑے یوز نہیں ہوتے نا ان کو پہنے، ان کو اچھا سا یوز کریں. تو اللہ محبت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے بہت زیادہ، پاک صاف رہتا ہے. اللہ کہتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں جو ہیں تمہارے لیے کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں آؤ جدھر سے بھی تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی کہ فیوچر پلاننگ کرو، ان سے بچے کرو، اور یہ کہ فیوچر کو پلان کرو. تو
آپ کو پتہ ہی نا کہ کسان کو اپنی کھیتی کتنی پسند ہوتی ہے، کتنی محبت کرتا ہے وہ اپنی کھیتی سے. تو ہمیں ناراض نہیں ہونا کہ ہمیں کھیتی کیوں بول دیا. کھیتی تو بہت پیاری چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گرو کرتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے، خوبصورت لگتی ہے جب وہ فل جوبن بھی ہوتی ہے. تو اپنی تمہاری عورتیں جو ہے تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، تو ان کو انجوائے کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم اللہ سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. مومن جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو ان کو انشاءاللہ بہت کچھ اچھا اچھا ملنے والا ہے. اب اللہ ایک اور حکم کی طرف ہمارا توجہ کراتے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، تم اللہ کی قسم کو جو ہے اپنی قسموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے کوئی ایکسکیوز نہ بناؤ. یعنی کہ کیونکہ اللہ کی قسم کر کے اگر کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، تو ایسے غلط جو ہے یوز نہیں کرنا چاہیے. لمٹس کراس کرے ان گا تبرو کہ ذالک فلہ نہ تم عذاب نیکی کرو گے علیم، تو اور اس ایسے کی لیے قسمیں بھی نہیں کھانی دردناک کہ میں عذاب کوئی ہے. نیکی نہیں کروں گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، وَتَتَّقُوا، اور میں کوئی حَيَاةٌ تقوی يَا کی أُولِي بات نہیں کروں الْأَلْبَابِ گا. اور وَتُصْلِحُوا، قصاص اور میں تمہارے بین لیے جو الناس، ہے اور وہ یہ کہ میں لوگوں میں زندگی ہے، صلح اے نہیں عقل کراؤں گا. والو. لوگ ایسی بھی لَعَلَّكُمْ قسمیں کھا لیتے نا تَتَّقُونَ، کہ تاکہ بس تم میں بچ قسم جاؤ. کھاتا ہوں اللہ کہ میں تعالیٰ اس جو شخص ہے کو وہ اب نہیں کہہ رہے ملوں ہیں گا. کہ یہ جو نہیں ہے نہیں نہیں، یہ غلط ایک آپ قسم کے ہے، لیے ٹھیک ہے، اس کنسیشن طرح کی ہے، قسمیں نہیں لیکن کھانی ہے. اگر کوئی تو کہ ہم زیادتی نے اس سے کرے قطع تو تعلقی پھر کر ایک لی اس ہے، کے لیے بس اب میں دردناک اسے عذاب ہے. بات ہی نہیں کروں گا، اب اس وہی کی بات شکل ہے نا نہیں کہ دیکھوں جب گا. کوئی ایسی قتل قسمیں ہو نہیں جاتا ہے کھانی تو ہے، ٹھیک ہے، اسی یہ بندے غلط کو قسمیں ایک ہے. قتل کر دینا واللہ چاہیے، ٹھیک ہے، سمیع جس نے علیم، قتل اللہ کیا ہے. سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں اللہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا باللغو فی ایمانکم، ان لغو قسموں پہ جو تم کھاتے ہو. جیسے عادت ہوتی ہے واللہ واللہ کہنے کی، تو وہ تو اللہ نہیں پکڑے گا. لیکن ولاکن یؤاخذکم، وہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا، تمہیں پکڑے گا بما کسبت قلوبکم، جو تم نے دل سے پکی قسم کھائی ہے. تو بی کیئرفل کہ کیا قسم کھا رہے ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط قسم کھا لی ہے کہ میں فلاں کو نہیں ملوں گا، ساری عمر اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، وہ میرے جنازے پہ نہ آئے، ایسی اس قسم کی تو اس کو آپ کفارہ دے سکتے ہو. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو آپ کفارہ ادا کرو اور وہ قسم توڑو، ان لوگوں سے واپس ملنا شروع کر دو، ٹھیک ہے. واللہ غفور حلیم، تو اللہ جو ہے وہ غفور اور حلیم ہے. للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر، 4 months کے لیے. کوئی ایسی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ، تو میکسیمم لمٹ اس طرح کی قسم کی جو ہے وہ 4 months ہے. فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اگر وہ پہلے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیں، ایسی قسم کھا لی کہ قسم سے میں اب تمہارے پاس نہیں آؤں گا، لیکن جلدی پھر چلے بھی گئے، تو وہ کفارہ دے دے. بیوی کے پاس جانا تو ثواب کا کام ہے، تو اس کے بارے میں ایسی غصے میں قسمیں نہیں کھانی چاہیے. تو میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 4 months ہے. اگر نہیں رکھنا اس کو تو ٹھیک ہے، اس کو ڈیورس کر دو، لیکن یہ کہ اس کو ترسانا بھی نہیں چاہیے اور تنگ کرنے کے لیے نہیں رکھ لینا چاہیے. تو اس طرح کی قسموں کی میکسیمم لمٹ جو ہے وہ 4 months ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر تم طلاق کا عزم کر لیتے ہو، ارادہ کر لیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب طلاق کے احکامات ہیں. وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، وہ اپنے کو روکے رکھیں 3 پیریڈز تک. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے وومز میں رکھا ہے، کہ وہ پریگننٹ ہیں کہ نہیں ہے، تو یہ ان کو بتانا چاہیے. ان کننا، اگر ہیں وہ یؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لاتی، والیوم الآخری، اور آخرت پہ ایمان لاتی، کیونکہ قیامت کے دن پہ یہ کلیئر ہو جائے گا. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ، ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا. یعنی کہ اگر 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، 1 ہو گئی 2 ہو گئی، ابھی عدت جو ہے پوری نہیں ہوئی، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. فیملی والوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اگر میاں بیوی راضی ہیں تو فیملی والوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، میاں بیوی کو اکٹھا کر دینا چاہیے. وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے، مثل الذی، اسی طرح کے حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے ہے، علیہن، ان کے ذمے ہیں، بالمعروف، بھلے طریقے سے. یعنی عورتوں اور مردوں کے حقوق ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر جیسے مردوں کا دل چاہتا ہے ان کی بیوی صاف ستھری رہے، خوبصورت کپڑوں میں ہو، اچھی لگے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں صاف ستھرا رہے، یہ نہیں کہ وہ بنیان میں ہی پھر رہے اور
بیکار قسم کے کپڑوں میں پھرے، ان کو بھی اچھے اچھے کپڑے پہننے چاہیے اور ان کو اچھا سا تیار ہونا چاہیے. لیکن بے شک ان کے حقوق ایک جیسے ہیں. اللہ کہتے ہیں ولی رجالی علیہن درجہ، مردوں کا درجہ عورتوں پہ اوپر ہے، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ رسپانسبلٹی ان کی زیادہ ہے، اس پہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. مردوں کو ان کی کیئر کرنی ہے، بلکہ مشکل میں ہی ہے وہ کہ ان کو پورا کھانا پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، ہر چیز پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، عورتیں تو بہت مزے میں ہیں، بہت کوئنز آف دا ہاؤس ہیں، ٹھیک ہے، پرنسز ہیں گھر کی. تو یہ ہے کہ مردوں کو ان کے لیے کمانا پڑتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. الطلاق مرتين، طلاق جو ہے وہ 2 ٹائمز ہے. فامساکم بمعروف، پھر روک لینا ہے اچھے طریقے سے، او تسریحم بے احسان، یا ان کو بھلے طریقے سے جانے دو. نہیں رکھنا تو پھر 3rd طلاق دے کے جانے دو. کئی لوگ تو ضدوں میں رکھ لیتے ہیں کہ طلاق بھی نہیں دیں گے اور کچھ تعلق بھی نہیں رکھیں گے اور برے طریقے سے رکھیں گے. یہ نہیں کرنا، رکھنے تو اچھے سے رکھو. ولا یحل لکم، اور نہیں حلال تمہارے لیے، ان تاخذوا مما، کہ تم ان سے لے لو، جو بھی آتیتموہن شیئا، کچھ بھی تم ان کو دے چکے ہو. اگر تم نے ان کو ڈیورس کرنا ہے تو پھر جو مہر دے چکے، جو تم تحفے دے چکے، تو تم نے واپس نہیں لینا. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ اگر دونوں ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، تو پھر فلا جناح علیہما، ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں. اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے. فی مفتدت بھی، اس میں سے جو عورت فدیہ دے دے اپنے مال میں سے. جب عورت خلا لے گی تو پھر وہ مہر چھوڑ دے گی، اور وہ اگر کہیں کہ ہمارے گفٹس بھی چھوڑ دو تو وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، پھر عورت چھوڑے گی. لیکن طلاق دینے کی صورت میں مہر بھی دینا ہوتا ہے اور گفٹس بھی واپس نہیں لیے جا سکتے. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تعتدوها، تم ان سے تجاوز مت کرنا. ومن یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی لمٹس کو کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم لوگ ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. من بعد، اس کے بعد جب 3 طلاقیں ہو گئی تو کمپلیٹ ہو گیا، تو وہ لافل نہیں ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ تنکحہ زوجن غیرہ، وہ کسی اور سے نکاح کرے، کسی اور کو شوہر بنائے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ان یتراجع، کہ وہ رجوع کر لیں. ان ظن، اگر وہ دونوں سمجھیں. ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکتے ہیں. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. یبینھا، وہ واضح ان کو کرتا ہے. لقومی یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ حلالہ کریں، یہ نہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو وہ پھر کسی مولوی سے یا کسی امام سے جو ہے نا ٹیمپرری نکاح کرا کے اسی نیت سے کروائے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ 1 دن کی شادی کرو اور پھر ہم واپس نکاح کر لیں گے. یہ غلط بات ہے، کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے. حدیث میں آتا ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے. یہ زنا ہے، یہ نکاح جائز نہیں. تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ طلاق ہو گئی تھی، اس نے کہیں شادی کی تھی، بائی چانس وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، پھر وہ پہلے خاوند سے اگر دونوں چاہتے ہیں کہ اب ہم اچھے سے رہ لیں گے تو دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں. کیونکہ عدت کا ٹائم تیسری طلاق سے پہلے پہلے بیوی کو شوہر کے گھر میں ہی گزارنے چاہیے، تاکہ میں بھی رجوع کی کوئی صورت بن جائے. تو جب وہ مدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھے سے ان کو رکھ لو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو اچھے سے جانے دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، تم ان کو تکلیف کے لیے مت روکے رکھو. لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو پھر وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا مذاق نہیں بناؤ. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں سے. والحکمت، اور حکمت میں سے. یعظکم بہ، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے.
تو مذاق میں نہ تو نکاح ہوتا ہے، مذاق میں نہ ہی کوئی طلاق ہوتی ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ میں تمہیں مذاق میں دے رہا تھا یا دینے کے بعد کہہ دو یہ تو میں نے مذاق کیا تھا. یہ نہیں ہوتا. ہو جاتی ہیں چیزیں، نکاح بھی ہو جاتا ہے اور طلاق بھی ہو جاتی ہے. ان چیزوں کو بچوں کو اچھے سے سمجھائیں، اور بچوں کی جب شادیاں کرتے ہیں ان کو طلاق کے مسائل اچھے سمجھائیں کہ بچوں یہ لفظ منہ پہ نہیں لانا، غصے میں نہیں بولنا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن کبھی آ گئی تو لائر کے تھرو یہ کام کیے جائیں گے. جب غصے میں کبھی یہ لفظ منہ سے نہیں نکالنا، یہ ہر کوئی سمجھ جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، بے شک اللہ جو ہے وہ علم والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ تم روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ راضی ہیں آپس میں بھلے طریقے سے. کیونکہ اگر ایک طلاق ہوئی ہے یا دو طلاق ہوئی ہیں اور اس کے بعد عدت گزر گئی ہے، تیسری طلاق نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میاں بیوی آپس میں مل جائیں تو وہ نکاح کر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو لیکن کئی دفعہ فیملی والے بیچ میں آ جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا اور بھائی نہیں چاہتا تھا کہ دونوں کا دوبارہ نکاح ہو، تو اس کو منع کیا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہو ان کو شادی کرنے دو واپس. بچے بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ، تو ان کا نکاح واپس ہو سکتا ہے اگر تیسری طلاق نہیں ہوئی ہے. اچھا، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وصیحت ہے، واز ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور زیادہ وہ ہے، بہتر ہے، پاک ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اینی ہاؤ پہلی شادی جو ہوتی ہے نا اسی پہ محنت کر لینی چاہیے، کیونکہ پہلی شادی جو ہے یہ محنت کے رشتے ہوتے ہیں. دوسری شادی بھی کوئی آسان نہیں ہوتی ہے، اس پہ اور محنت کرنی پڑتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی شادی کو نبھانے کی پوری کوشش کی جائے، بچوں کو بھی سمجھائیں. تو اگر کوئی کسی کو کاؤنسلنگ چاہیے اس کو کاؤنسلنگ کرائے، اس کو پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ان کے ویلیوز ہوتی ہیں جہاں سے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ایک جگہ سے طلاق ہوتی ہے تو دوسری جگہ کون سا آسان ہوئے گا، دوسری جگہ اس سے بھی مشکل حالات ہوتے ہیں. اور اگر دو طلاق یافتہ لوگ آپس میں جب ملتے ہیں تو اتنے زیادہ ان کے پاس وونڈز ہوتے ہیں، اتنی بٹرنس ہوتی ہے، اتنے زیادہ ان کے پاس زخم ہوتے ہیں، تو وہ تو اور مشکل ہو جاتی ہے. انلیس کہ کوئی بہت ہی زیادہ ٹاکسک انسان ہے تو پھر تو ایک اور بات ہے. لیکن یہ کہ بہت ہی ابیوزو ہے، فزیکل ابیوز ہے، ورنہ چھوٹی موٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں. بچوں کو سمجھانا چاہیے، اچھے سے سمجھائے، اتنا ایموشنل پیرنٹس کو بھی نہیں ہو جانا چاہیے، دوسری شادی اور مشکل ہو جاتی ہے. آگے دوسرا ٹاپک آتا ہے رضاعت کا. والوالدات، اور مائیں، یردینا اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائیں. لمن ارادہ ان یتم رضاعہ، جو چاہتا ہے کہ رضاعت کو پورا کرتے. جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 years ہے. وعلی المولود لہو، اور جو فادر ہے رزقہن، اگر ڈیورس ہو چکی ہے تو اس کو چاہیے کہ جب ماں جو ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے لیے کھانا بھی دے. وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور کپڑوں کا بھی بندوبست کرے بھلے طریقے سے. لا تکلف نفس الا وسعها، اور کوئی بھی نفس جو ہے وہ تکلیف نہ دیا جائے، اس کی حیثیت کے مطابق ہی اس سے ڈیمانڈ کی جائے. لا تدار، اور اس میں نقصان نہ پہنچایا جائے. والداتم بولدہا، کسی مدر کو اس کے بیبی کی وجہ سے. ولا مولود لہ بولدہ، نہ ہی فادر کو اس کے بیبی کی وجہ سے، کیونکہ بچوں سے سب کو پیار ہوتا ہے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ماں کی کھانے کا اور کپڑوں کا انتظام کریں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دودھ چھڑوا لے، عن تراض منہما، آپس میں دونوں جو ہیں وہ رضامندی کے ساتھ، وتشاور، اور وہاں مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں، وہ چاہیں تو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوا سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہتے ہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم کسی اور سے دودھ پلوا لو اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اگر تم اس کو معروف طریقے سے دے دو، اس کو بھی کوئی معاوضہ دینا ہوگا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے.
تو اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوانا ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے. والذین یتوفون منکم، جو لوگ مر جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، ان کی جو عدت ہے وہ 4 months اور 10 days ہے. فاذا بلغن اجلہن، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں تم پہ، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، اگر وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کرتی ہیں اتنی عدت کے بعد وہ جو چاہیں فیصلہ کر لیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب جانتا ہے. اس کی عدت زیادہ ہے کیونکہ اس میں دکھ ہوتا ہے. طلاق میں تو غصہ ہوتا ہے نا، اس کی عدت 3 ہی بس وہ ہے، 3 ماہ ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ پریگننسی تو نہیں ہے، لیکن اس میں زیادہ ہے. اس سچویشن میں اگر عدت کا ٹائم گزر رہا ہے تو اس میں اللہ کہتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّدْتُمْ بِهِ، اگر اس میں تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ اس پہ تم کوئی اشارہ کر دو، من خطبت النساء، پیغام نکاح عورتوں کے لیے، یعنی اس کو ہلکا سا اشارہ دے دو کہ آپ کی عدت کے بعد میں آپ میں انٹرسٹڈ ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک اچھے طریقے سے ان کو ایک اشارہ دے دیا جائے. لیکن زیادہ یہ نہیں کہ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. او اکننتم فی انفسکم، کہ چاہے تم ان کو بتا دو یا تم اپنے نفس میں رکھو کہ اچھا اس کی عدت ختم ہو جائے تو میں اس سے شادی کروں گا. علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ان سے ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن، لیکن تم ان سے وعدے مت کرو، سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، چھپ کر وعدے مت کرو، چھپ کی شادی کی پلاننگ مت کرو، لیکن تم کوئی معروف بھلی بات کہہ سکتے ہو کہ عدت کے بعد I will be interested in you. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نکاح کا جو ہے عزم مت کرو، حتیٰ یہاں تک کہ جب لغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ ان کا جو ہے عدت کمپلیٹ ہو جائے. وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم ما فی انفسکم، جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروا، بس اس سے ڈرو، وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ غفور اور حلیم ہے. تو یہ کہ اس میں جو ہے پلاننگ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ چھپ کے نکاح بھی نہیں کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، عدت کو پورا کرنا چاہیے. لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دیتے ہو، ما لم تمسوہن، کہ اگر تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے نکاح ہوا تھا لیکن تم نے ابھی ٹچ نہیں کیا، یہ وہ سچویشن ہے. او تفریضوا لہن فریدا، یا تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے نہ ٹچ کیا تھا نہ ہی کوئی مہر مقرر کیا تھا، بس سمپل نکاح تھا، تو اس میں یہ کہ پھر کچھ بھی نہیں کرنا، اس میں جو ہے تھوڑے بہت جو گفٹ تھے وہ دے دو، لیکن مہر کی رقم نہیں دی جائے گی. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور مال و متاع ان کو دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اگر کوئی امیر ہے، وسعت والا ہے تو اپنے وسعت کے مطابق دے دے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اپنی وسعت کے مطابق دے دے، اگر غریب ہے تو کچھ تھوڑا بہت دے دے. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین کے لیے، کیونکہ افسوس تو ہوتا ہے نا، ایک ایموشنل ٹراما تو ہوتا ہے نا، چاہے نکاح ہوا تھا، چاہے ہاتھ نہیں لگایا تھا، چاہے مہر مقرر نہیں تھا، افسوس تو ہوتا ہی ہے نا. منگنی ٹوٹنے کا افسوس ہوتا ہے تو نکاح تو اور بڑی چیز ہوتی ہے، تو ایک ایموشنل ٹراما تو ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہ ان کو گفٹس جو ہیں وہ دے دو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق ان کو دے دیتے ہو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ٹچ کیا تھا، یعنی ٹچ نہیں کیا تھا، وقت فرضتم لہن فریدتن، اور تم نے لیکن مہر مقرر کر لیا تھا، ٹھیک ہے یہ سچویشن ہے کہ مہر مقرر ہو گیا تھا، تو اس سچویشن میں کیا کرو، ہاتھ تو تم نے نہیں لگایا، تو تم اس کو فنصف ما فرضتم، تو اس کو ہاف دے دو جو تم نے مقرر کیا تھا، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، وہ کہیں چلو ٹھیک ہے کچھ ہوا تو ہے نہیں تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں. او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کرتے جس کے ہاتھ میں وہ ہے نکاح کی گرہ ہے، یعنی کہ ہسبینڈ جو ہے وہ کہ میں پورا ہی دے دیتا ہوں، تو دونوں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر احسان کر سکتے ہیں. وَأَن تَعْفُوا، اور اگر یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تو مت بھولو اللہ کے فضل کو، احسان کو اپنے درمیان. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر احسان کر دو کہ ان کو گفٹس وغیرہ دے دو گے یا مہر مقرر کیا تھا آدمی ادا کر دے تو اچھی بات ہے، اٹس بیٹر. احسان کرو گے تو تم پہ بھی اللہ احسان کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب طلاق اور اس طرح کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں تو اتنی باتیں، اتنی بحثیں ہوتی ہیں
کہ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، اتنا وقت ان میں انوالو ہو جاتا ہے اور ان کی ڈسکشنز میں، تو لوگ نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور اسپیشلی عصر کی نماز کو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے اوبیڈینٹ ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اچھا جنگ کی حالت میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہے، فَرِجَالًا، تو پیدل، اور رکبانن، یا سواری پر، قافلہ جنگ کا جا رہا ہے، پیدل بھی جا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو چلتے چلتے نماز پڑھ لو، یا سواری پہ ہو تو سواری پہ نماز پڑھ لو۔ ویسے تو فرض نماز کو اتر کے پڑھنا ہوتا ہے نا، لیکن اس سچویشن میں، جنگ کی سچویشن میں، سواری پہ یا چلتے چلتے نماز پڑھتے جاؤ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ امن کی حالت میں ویسی نمازیں پڑھو جیسے اللہ نے تم کو سکھائی ہیں۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم، تو وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعن الی الحول، فائدہ پہنچانا ہے 1 سال تک، غیر اخراج، ان کو نہیں نکالنا۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے، دوسری عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی آ گئی ہے، لیکن پہلے یہ تھا کہ وہ 1 سال تک اپنے شوہر کے گھر میں رہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں کوئی گناہ تم پر، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، جو وہ اپنے نفسوں کے لیے فیصلہ کریں، تو پھر سسرال والوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی فیصلہ کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اور طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، حقاً علی المتقین، متقی لوگوں پہ حق ہے۔ اگر ڈیورس ہو گئی ہے، اب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر جو کیچڑ اچھالیں، ایک دوسروں کے خاندانوں کو جو ہے نا اب جو ہے نا انسلٹ کر کے رکھ دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بس ہو گیا، نہیں بنی، اللہ کا حکم تھا اور نہیں، کوشش کی ہوگی نا، اور کوئی کوشش تو کرتا ہے نا، ایک دم تو نہیں کرتا، تو ایک دوسرے کو بدنام نہیں کرنا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو ایسی سچویشنز میں زیادہ کریدنا بھی نہیں چاہیے، لوگوں کو جو ہے نا گوسپ بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کا رشتہ ٹوٹ جائے، ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو بس ٹھیک ہے، جتنا کوئی بتا دے سن لے، کسی کو اپنا دل ہلکا کرنا ہے وہ آپ سے بات کر لے، لیکن اس کو جو ہے نا گوسپ کا ایک وہ ٹاپک نہیں بنا لینا چاہیے، بس ان چیزوں کو جانے دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کرے۔ اچھا جی، اب آخری پارٹ اس کا آ گیا اس میں جو اب اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایک سچویشن بتا رہے، ایک ایونٹ بتا رہے، واقعہ بتا رہے ہیں، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ دیکھا اپنے لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ تو میں بھی یہ ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی، بہت زیادہ لوگ تھے، اور وہ ڈر کے مارے نکلے تھے کہ وہاں پہ کوئی ایپیڈیمک آ گئی تھی یا کوئی دشمن آ گیا تھا، تو ان کو لگا کہ ہم مارے جائیں گے، تو وہاں سے بھاگ گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ، اور ان کو واقعی سب کو مار دیا۔ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس، تو یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ اکثر شکر نہیں ادا کرتے۔ تو موت کے ڈر سے جو لوگ بھاگتے ہیں تو موت تو کہیں بھی آ جاتی ہے۔ تو ان کے نبی حضرت حزقیل تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کی دعا سے اللہ نے ان کو پھر سے دوبارہ سے زندگی دے دی۔ حزقیل جو تھے بنی اسرائیل کے کافی اسٹرانگ نبی تھے، ان پہ کافی روایات ہیں۔ تو آگے پھر اللہ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جنگ سے مت گھبراؤ، موت تو کہیں بھی آ جائے گی۔ یہ لوگ دیکھو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، لیکن ان کو راستے میں موت نے آ لیا تھا، موت کہیں بھی آ جاتی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرضہ دے، قرض حسنا، ٹھیک ہے، قرض حسنا کون سا قرض ہوتا ہے؟ ایسا قرض جو کہ آپ کسی کو دو، لیکن آپ کو یہ امید نہ ہو کہ یہ واپس دے گا، ٹھیک ہے، کوئی دے دے تو دے دے، ورنہ وہ نہ بھی دے تو اللہ کے راستے میں آپ نے دے دیا، اس کو واپسی کے لیے آپ نے نہ تو سوچنا ہے، نہ تقاضا کرنا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی سوچ رکھنی ہے، وہ اللہ کے راستے میں آپ نے دے دیا، کسی انسان کی مدد کی یا اللہ کے راستے میں دیا، کسی بھی کام کے لیے دیا، اس کے لیے واپسی کی آپ نے امید نہیں لگانی۔ تو جو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو بڑھا کے دے گا کئی گنا زیادہ۔ اللہ یقبض وَيَبسُطُ وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اللہ جو ہے وہ تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی کرتا ہے،
اور اسی کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے. اچھا اب آخری جو یہاں پہ آ رہا ہے اسٹوری آ رہی ہے وہ بنی اسرائیل کی، جب انہوں نے فلسطین میں انٹر ہوئے تھے. ٹھیک ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان سرداروں کی طرف جو کہ موسیٰ کے بعد تھے. اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، لہم ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں، تاکہ جنگ کے لیے ہمیں ہمارے لیے ایک لیڈر دے دیں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، انہوں نے پوچھا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تم پہ جہاد جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا اور جنگ کرنا اور تم نہیں لڑو گے. قالو، انہوں نے کہا، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہے ہم کو، ہم کیوں نہیں لڑیں گے. وقد اخرجنا من دیارنا، اور ہمیں نکالا گیا تھا ہمارے گھروں سے، وہ ابنائنا، اپنے بیٹوں سے. تو بڑے انہوں نے دعوے کیے ہم تو جنگ کریں گے، ہمارے لیے بس اللہ سے جو ہے نا مانگیں کہ ہمیں کوئی لیڈر مل جائے. فلما کتب علیہم القتال، تو ایکچولی جب ان کے اوپر جنگ لڑنا جو ہے وہ لکھ دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو وہ پھر گئے مگر تھوڑے سے رہ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اس سے بیک آف کر گئے. وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. قالو، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک، وہ کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں، علینا، ہم پر، ونحن احق بالملک، ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کے، منہ، ان کے مقابلے میں، ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں ہے وہ زیادہ وسعت دیا گیا مال میں سے، یعنی امیر نہیں ہے کوئی، ان کا اس فیملی سے بھی نہیں تھے جسے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ان کو کیسے آپ نے بادشاہ بنا دیا. قالا، انہوں نے کہا، نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ بے شک اللہ نے اس کو تم پہ چنا ہے. کیوں؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے پاس دو جو ہے نا وہ پریفرنسز ہیں، دو زیادہ چیزیں ہیں اس کے پاس. ایک تو اس کے پاس جو ہے نالج زیادہ ہے، اور دوسرا فزیکلی وہ اسٹرانگ ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. پیسہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ امیر نہیں ہے، نالج ہے اور جسم ہے، اس کے پاس اسٹرینتھ ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی بادشاہت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. تو پھر چلو کچھ کچھ مانے کہنے لگے. وقال لهم نبیہم، انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ان آیت ملک ہی، اچھا اس کی بادشاہت کی کوئی نشانی تو پہنچائیے، ہمیں بتائیں پھر ہم مانیں گے، کوئی نشانی ہو. اور نشانی یہ ہو کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس جو ہے تمہارا جو تابوت ہے وہ واپس آ جائے گا جس میں کہ تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما، اور اس میں باقی ماندہ چیزیں ہیں، ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو کہ آل موسیٰ اور آل ہارون جو ہیں وہ چھوڑ گئے. تحملہ الملائکہ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے. تو ان کو نبی نے بتا دیا کہ نشانی یہ ہوگی کہ تابوت آ جائے گا جو گم گیا تھا، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، یا ان کا کچھ کرتا تھا، کچھ اس کے تورا کی کچھ چیزیں تھیں، تو یہ سب آ گئے. تو وہ فرشتے جو تھے وہ طالوت کے گھر کے باہر رکھ گئے. تو پھر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ان فی ذالک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے آیت ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت جو تھے وہ لشکر لے کر نکلے، قالا، تو اس نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، ابھی جو ہے اللہ جو ہے وہ تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ساتھ. فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس میں سے پی لے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. ایک نہر آئے گی، اس میں سے خوب خوب پانی نہیں پینا، بہت زیادہ پی لو گے تو پھر تم سے لڑائی نہیں ہوگی. جیسے ہم لوگ بہت ہیوی اگر کھا لیں گے اس میں افطاریوں میں، تو پھر تراویح پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کہ ان کو بہت زیادہ پینے سے منع کر دیا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، تو جو نہیں اس میں سے پیے گا تو میرے میں سے ہوگا. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر یہ کہ چلو بھر پانی، ذرا سا پانی پی لے. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو زیادہ تر لوگوں نے بہت سارا پی لیا، تھوڑے سے ایکسیپٹ جو تھے انہوں نے چلو بھر پیا. فَلَمَّا جَاوَزَهُ، تو جب وہ اس کو کراس کر کے آگے گئے، هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، قالو، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج تو ہمارے پاس ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم لڑائی کریں جالوت کے ساتھ
اور اس کے لشکروں کے ساتھ. قال الذین، تو کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین رکھتے تھے، جو اچھے نیک لوگ تھے، انہم ملاق اللہ، جو اللہ سے ملاقات پہ امید رکھتے تھے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ جو کم تعداد کا گروپ تھا وہ اوور پاور کر گیا ایک بڑے گروپ کے اوپر. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم گھبراؤ نہیں، صبر کرو، لڑائی کرو، ہم جیتیں گے. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، جیسے جنگ بدر میں بھی ہمیں پتہ ہے تھوڑے سے مسلمان تھے اور وہ کیسے جیت گئے تھے. اینی وے، زیادہ تر لوگ جو تھے ان کی ہمت ہار گئی تھی. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت کے، وَجُنُودِهِ، اور اس کے لشکروں کے، قالوا، انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پہ صبر ڈال دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کیجئے ہماری کافر قوم کے اوپر. ابھی بھی ہمارے لیے دعا ہے فلسطینیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو فتح دے دے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ نے ان کو شکست دے دی وہاں پہ. وَقَتَلَ داود جالوت، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اس کو بادشاہت دی، والحکمہ، اور حکمت دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس نے سکھایا جو اس نے چاہا. تو ہمیں پتا ہے کہ وہ پورے اس میں ذرے میں آیا تھا. جالوت جو تھا پورا کورڈ تھا، ایک آنکھوں کا حصہ تھا جو اس کا بچا ہوا تھا. تو داؤد علیہ السلام چھوٹے سے سولجر تھے، ینگ سے بوائے تھے، ٹین ایج بوائے تھے، اور انہوں نے سیدھا اس آنکھ پہ ہی ایسا مارا کہ ایک ہی وار میں جو تھا وہ اتنا، حالانکہ دیو ہیکل تھا اور داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں بہت پٹیٹ سے تھے، تو وہ جو ہے انہوں نے اس کو ایک ہی وار سے مار دیا. اور اس کے بعد یہ لوگ جیت گئے. تو طالوت جو تھے وہ بادشاہ تھے وہاں کے، اور پھر جالوت مر گیا تھا اور بادشاہت ساری ان کو فلسطین اور یہ سب ان کو جگہ مل گئی تھی. اور پھر بعد میں طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی بنے اور وہ بھی پروفٹ بھی بنے، اور ان کے بعد حضرت سلیمان بادشاہ اور پروفٹ بنے. تو اس طرح سے ان کی بادشاہت چلی تھی. اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ہٹائے، ریموو نہیں کرے، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کو بعض کے ساتھ، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد ہو جاتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، فضل والا ہے سارے جہانوں پہ. تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات ہے، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ باتیں جو ہیں اللہ نے بتائی ہیں، آپ نے خود سے سٹوریز نہیں بنائی، خود سے یہ سارے احکام نہیں کیے، یہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے، یہ آپ کی رسالت کی تصدیق ہے. تو الحمدللہ، مبارک کو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ پارا ہم سے کمپلیٹ کرا لیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.